बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से इंशाअल्लाह ताला आप सब खैरियत से होंगे। चलिए आज हम पढ़ने लगे हैं जनाबत के मसाइल। ये तहारत के सिलसिले में हमारी एपिसोड है, तो आज हम पढ़ने लगे हैं जनाबत के मसाइल। जनाबत किस हालत को कहते हैं? जनाबत कहते हैं नापाकी की हालत को। जब औरत या मर्द नापाकी की हालत में होंगे तो वो जनाबत की हालत में होंगे। अब जनाबत की हालतें कौन कौन सी होती हैं? वो हैज़, नफास, इंटरकोर्स यानी मुबाशरत, मियाँ बीवी का जो ताल्लुक़ होता है जिस्मानी, वो जब उस हालत में होंगे तो हम नापाकी की हालत में होंगे। इससे पहले कि हमने गुस्ल नहीं किया, हमने तहारत हासिल नहीं की, तो शरअ में जो है वो कोई शर्म नहीं है। हमारे नबी अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हर चीज़ से आगाह करके गए हैं। और याद रखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर मसले में, हर बात में हिकमतें हैं, हक़ाइक़ें हैं, वो हमारे ही फ़ायदे के लिए है। चाहे वो मेडिकली है, जिस्मानी है, रूहानी है, वो हमारे ही फ़ायदे के लिए है। चलिए जी, हम पढ़ते हैं। सबसे पहले, मर्द और औरत की शर्म का मिल जाने पर गुस्ल वाजिब हो जाता है, चाहे अंजाल हो या ना हो। यानी ऐसा है कि मर्द और औरत की शर्म का मिल गई है लेकिन डिस्चार्ज नहीं हुए या पूरी तरह नहीं हुआ, तो फिर भी जो है वो गुस्ल वाजिब है। औरत या मर्द को इह्तिलाम हो जाए तो गुस्ल वाजिब हो जाता है। यानी वो पूरी तरह मिले नहीं लेकिन लिक्विड डिस्चार्ज हो गया है या किसी वजह से उनका उस तरह डिस्चार्ज हुआ है कि जिस तरह हालत जनाबत में होता है, या जिस तरह के जब औरत और मर्द की शर्मगाह मिलती है तो उस तरह का डिस्चार्ज हो चुका है, तो क्या है, उनके ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाता है। मज़ी आने से गुस्ल वाजिब नहीं होता, बल्कि शर्मगाह धोकर वज़ू कर लेना ही काफ़ी है। अब मज़ी किसको कहते हैं कि जैसे बात कर इंसान की फीलिंग्स ऐसी होती हैं या कुछ ऐसा देख लेते हैं, कुछ ऐसा पढ़ लेते हैं कि इंसान हल्का सा अपने आप को डिस्चार्ज फील करता है, कुछ लिक्विड सा इस तरह फील करता है, तो उस हालत में क्या है कि अपनी शर्मगाह को धोकर पाकी हासिल की जा सकती है। वज़ू कर लेना ही जो है वो काफ़ी है। बीवी से सोबत करने से कबल ये दुआ मांगनी चाहिए, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जनिबिना शैताना व जनिबिश शैताना मा रज़क़ताना। क्या दुआ है? बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जनिबिना शैताना व जनिबिश शैताना मा रज़क़ताना। मुतफ़िक़ अलैया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई आदमी अपनी बीवी से सोबत करने का इरादा करे तो इसे ये दुआ मांगनी चाहिए। दुआ मैंने दोबारा रिपीट कर देती हूँ, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जनिबिना शैताना व जनिबिश शैताना मा रज़क़ताना। हम इसका तर्जुमा ये है कि हम अल्लाह के नाम से मदद चाहते हैं, या अल्लाह हमें शैतान से महफूज रख और हमारे इस औलाद को भी शैतान से महफूज रख जो तू हमें अता फरमाए। ये दुआ पढ़ने के बाद वालिदैन को अल्लाह ताला जो औलाद देगा वो शैतान के शर से हमेशा महफूज रहेगी इंशाअल्लाह ताला। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया है। दोबारा सोबत करने से कबल वज़ू करना मुस्तजिब है, यानी पसंदीदा है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु ताला फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई आदमी अपनी बीवी से सोहबत करे तो फिर दोबारा करना चाहे तो पहले वज़ू कर ले। इसे मुस्लिम ने रवायत किया है। उसने जनाबत में पहले दोनों हाथ धोने चाहिए, फिर बर्तन में हाथ डालने चाहिए। यानी कि आप उठे हैं, आप अपने आप को तहारत हासिल करने लगे तो क्या करें कि एकदम से पूरे पानी में हाथ ना डाल दें। थोड़ा सा पानी लेके पहले अपने हाथ धो लें और फिर पानी में हाथ डालें। फिर इसी तरह है, जुम्बी जिस पानी में हाथ डाल दे वो पानी नापाक नहीं होता। जैसे कि हमारे यहाँ पे ये होता है कि जैसे
جن عورتوں کو مینسز ہوتے ہیں، جو حیض سے ہوتی ہیں یا جو ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، کھانا نہیں بنا سکتی، مطلب آٹا نہیں گوندھ سکتی، کچھ بھی نہیں کر سکتی، لیکن یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ پانی میں اگر ہاتھ ڈال دے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ میں حدیث پڑھ کے آپ کو سناتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ازواج مطہرات میں سے کسی ایک نے ٹب کے پانی سے غسل جنابت کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، وضو یا غسل کرنے لگے تو بولے، اے اللہ کے رسول، میں حالت جنابت میں تھی اور میں نے اس ٹب کے پانی سے غسل کیا تھا۔ آپ نے فرمایا، پانی جنبی نہیں ہوتا۔ اسے احمد، ابو داؤد، نسائی اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، حالت جنابت میں کسی سے مصافحہ کرنا، سلام دعا کرنا، بات چیت کرنا جائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ کی کسی گلی میں ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ اس وقت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جنبی تھے، چنانچہ وہاں سے کھسک گئے، جا کر غسل کیا، پھر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو ہریرہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا، میں حالت جنابت میں تھا، یعنی کہ آپ نے پہلے ان کو دیکھ لیا تھا جاتے ہوئے، لہٰذا میں نے آپ کے پاس اس حالت میں بیٹھنا اچھا نہ سمجھا۔ آپ نے فرمایا، سبحان اللہ، مومن کسی بھی حالت میں ناپاک نہیں ہوتا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ بے شک وہ جنبی کی جنابت کی حالت میں تھے، لیکن انہوں نے جو فوری طہارت ہوتی وہ تو حاصل کی ہوئی تھی نا، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ مومن جو ہوتا ہے وہ کسی بھی حالت میں ناپاک نہیں ہوتا، یعنی اس کی نہ تو اس کا جسم گندا ہوتا ہے، نہ اس کی سوچیں گندی ہوتی ہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حالت جنابت میں کھانے پینے کے لیے ہاتھ دھونے کافی ہیں، البتہ وضو کرنا جو ہے وہ افضل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں کوئی چیز کھانا چاہتے تو پہلے اپنے ہاتھ دھو لیتے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں کھانا یا سونا چاہتے تو پہلے نماز کی طرح وضو کر لیتے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ جنبی مسجد سے گزر سکتا ہے لیکن ٹھہر نہیں سکتا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حالت جنابت میں مسجد سے گزر جایا کرتے تھے۔ اسے سعید بن منصور نے روایت کیا ہے۔ حالت جنابت میں زبانی اللہ کا ذکر کرنا جائز ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ جنبی کو قرآن پاک پڑھنا یا پڑھانا منع ہے۔ ٹھیک ہے، جو حالت جنابت ہے، جو ناپاکی کی حالت میں ہے، اس میں قرآن پاک پڑھ نہیں سکتے، پڑھا نہیں سکتے۔ ہاں، اگر آپ زبانی چلتے پھرتے کوئی ذکر اللہ کا کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، ذکر اذکار کر سکتے ہیں۔ پاک آدمی وضو کے بغیر قرآن مجید پڑھ سکتا ہے، یعنی اگر وہ حالت جنابت میں نہیں ہے، اس نے وضو نہیں کیا ہوا، اس کو زبانی قرآن آتا ہے تو وہ اپنی زبان سے قرآن جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ پھر اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت کے علاوہ ہر حال میں ہمیں قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ جنبی سونے سے قبل غسل نہ کر سکے تو اسے وضو کر لینا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت جنابت میں سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنی شرمگاہ دھو کر نماز کی طرف وضو فرما لیتے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ جنبی کے لیے وضو کر کے سونا افضل ہے، لیکن نہ کرنے کی رخصت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا کہ جنبی غسل کے بغیر سو سکتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں، وضو کر لے اور سو جائے، پھر جب چاہے اٹھ کر وضو کر لے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ غسل جنابت میں پہلے دونوں ہاتھ دھونے چاہیے، پھر طہارت حاصل کر کے وضو کرنا چاہیے۔ یعنی آپ پاکی حاصل کرنے لگے تو کیا کریں، سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھو لیں، پھر اپنی شرمگاہ کو صاف کریں، پھر وضو کریں۔ غسل جنابت کے لیے پانی میسر نہ ہو تو غسل کی نیت سے کیا گیا تیمم ہی غسل جنابت کے لیے
کافی ہے، یہ کام دیتا ہے۔ یعنی ایسی جگہ جہاں پہ پانی میسر نہیں ہے تو کیا کریں، آپ تیمم کر لیں۔ جنابت مدت مساح ختم کر دیتی ہے، یعنی مساح کی جو مدت ہے مسافر کے لیے 3 دن اور رات ہے، اور جو مقیم ہے، جو اپنے گھر میں ہے، موسم بہت شدید ہے، پانی ٹھنڈا نہیں مل رہا، تو آپ جرابوں کے اوپر مسح کر سکتے ہیں، وہ 1 دن رات ہے۔ کہ بیماری اس طرح کی ہے تو اگر آپ نے اسی دوران کیا کہتے ہیں آپ حالت جنابت میں آگے ہیں تو کیا ہے وہ آپ کا مسح کی مدت ختم کر دیتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی دوبارہ پھر اس موضوع پہ بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے، کوئی بھی حکم دین کا بے معنی نہیں ہے، اس میں بہت سی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اور کیوں کہا گیا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے؟ ہمارے اندر صفائی ہوگی، طہارت ہوگی، پاکی ہوگی تو ہمارا آدھا ایمان مکمل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔